حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں مساکین سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، اور ان پر نظر نہ رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہے اس کے لیے نہایت اعلیٰ مرتبہ کا اجر و ثواب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں، اب وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہی ہے تو گویا تم ان کے منہ میں گرم گرم راگ جھونک رہے ہو، اور جب تک تم اس خوبی پر قائم رہو گے تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے۔